اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سابقہ درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ انسان کے دل میں شدت سے ایک آرزو پیدا ہوئی جو الفاظ بن کر اس کی زبان پہ آ گئے کہ ایاک نستعین۔ ہماری آرزو، ہماری خواہش، ہماری طلب، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کے سفر حیات کو اس طرح سے طے کرتی چلی جائے کہ وہ ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی اپنے انتہائی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ وہ آخری منزل کون سی ہے، وہ مقصد کیا ہے، لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں تو یہ بھی مقصد حیات ہوگا، اور اس کے بعد کی زندگی میں انسانی ذات کا ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کسی منزل تک پہنچ جانا یہ بھی نصب العین حیات ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہو یا اس سے اگلی دنیا میں ہو، بہرحال راستہ طے کرنے کا تصور مشترک لا ينفک ہے۔ راستہ طے کیے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے ایاک نستعین میں یہ آرزو دل کی لب پہ لائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذات صحیح راستہ طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو لازماً اس سے اگلی بات آنی یہی چاہیے تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے۔ ہم سفر کے لیے تو اٹھے ہیں، ارادہ بھی کیا ہے، ہم نے تیاری بھی کی ہے، سامان سفر بھی ساتھ لیا ہے، چل بھی پڑے ہیں، لیکن ہماری آرزو یہ ہے، مقصد اب یہ ہے کہ ہمارا قدم کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ تو آپ دیکھیے اس میں اہدنا کے اندر دکھا ہم کو، پھر وہی دعا کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے، اور دعا کا مفہوم ہم پہلے پیشاب کا درس میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ بھی دیکھیے کہ اس میں اہدنا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک فرد اپنے لیے نہیں چاہتا صرف، بلکہ وہ جمع کا صیغہ ہے دعا میں، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ نظر آیا کہ یہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو تو پھر منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک فرد کا انفرادی طور پر سفر طے کرنے کا سوال نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہدایت کا لفظ تو سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے، اور ہم روز سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کو دہراتے ہیں، ہدایت کے لفظ کو، ہادی کے لفظ کو۔ تو ہدایت کا مفہوم تو ویسے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے، رہنمائی اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر، ہمیں راستہ دکھا۔ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، یہ ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کے بنیادی معنی میں ہے، لیکن اس لفظ میں جو قرآن نے منتخب کیا تو اس میں ایک خصوصیت ہے، صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ یہ رہنمائی، یہ راستہ دکھانا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ راہ، وہ منزل
ابھر کر سامنے آ جائے. یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے، راستے کا ابھر کر سامنے آنا. اسی لیے عربوں کے ہاں ہادیتن اس چٹان کو کہتے تھے جو دور سے ابھری ہوئی نظر آئے. ایسے راستے کہ جو مخفی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، جنہیں آپ کو خود تلاش کرنا پڑے، مشتبہ ہوں، مشکوک ہوں، قیاسی ہوں، ظنی ہوں، انہیں ہدایت نہیں کہا جائے گا. بلکہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رہنمائی واضح، بین، روشن، نمایاں اور ابھری ہوئی ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے انتخاب سے اور اس کے بنیادی معانی کی خصوصیت سے یہ رہنمائی کس طرح سے عام رہنمائیوں سے متمیز ہو کر الگ ہو گئی. اس رہنمائی میں کسی قسم کے ظن و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہوگا. یقینی، حتمی، اس طرح جیسے دور سے ابھری ہوئی چٹان نظر آ جاتی ہے، اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی کوئی نہیں ہوتا. چٹان ابھری ہوئی سامنے نہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ ادھر دائیں کی طرف ہے، کوئی کہے بائیں کی طرف ہے. لیکن جب وہ دور سے ابھری ہوئی نظر آئے گی تو اس کے مقام کے تعین میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی، کوئی بات قیاسی نہیں ہو سکتی. ہر آنکھوں والا متعین طور پر بتائے گا کہ وہ ہے، اور ہر آنکھوں والا جو بتائے گا تو ایک ہی سمت بتائے گا، ایک ہی منزل بتائے گا. یہ وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے، ایک تو وہ اتنی واضح، بین، روشن اور ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی، اور دوسرے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا. دین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو مذہب ہے کہ جس میں راستے انسان خود تلاش کرتا ہے. مذہب کے معنی راستہ ہوتے ہیں، تلاش کرتا ہے، اور پھر ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے، افراد کا بھی، مختلف اہل مذاہب کا بھی، مختلف اقوام کا بھی. لیکن الدین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس میں خدا کی رہنمائی چٹان کی طرح ابھری ہوئی سامنے آ جاتی ہے. خدا کی طرف سے رہنمائی ملنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی. کتنی اہم چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، اس کے لیے ایک راستہ تجویز کیا، اس کے لیے ایک منزل متعین کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتے جس پر چلنے سے وہ اس منزل تک پہنچ جاتی جو اس کے لیے متعین کی گئی تھی. چنانچہ سورہ الاعلیٰ میں ہے کہ رب وہ ہے، دیکھیے یہاں رب کا لفظ، ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا وہ ہے. کون ہے؟ الذی خلق. 4 لفظ ہیں عزیزان من، غور سے سننے کی بات. پھر سنیے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. 87/2-3 87/2-3. رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، خلق، پھر ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا، فسوی، پھر اس کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کیے، وہ نصب العین متعین کیا جس تک اسے پہنچنا ہے، قدرہ. قدرہ کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا. یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جسے خدا کی تقدیر کہتے ہیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا. وہ قوانین ہیں جو اس نے تجویز کیے ہیں، وضع کیے ہیں، نافذ کیے ہیں. تو قدرہ، اس نے قوانین وضع کیے، مقرر کیے،
نصب العین مقرر کیا ہر شے کا، فہدا، اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اسے رہنمائی دی۔ خلق فسوا قدر فہدا، چار الفاظ میں عزیزان من تخلیق سے لے کے کسی ہر شے کا اپنے آخری منزل تک پہنچ جانے کے لیے پورے کے پورے مراحل آ گئے چار لفظوں کے اندر۔ دوسری جگہ ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی اس میں دو باتیں، پہلی شے کہ ہر شے کو اس نے تخلیق عطا کی، اور تخلیق عطا کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رہنمائی کر دی جس تک پہنچنا اس کے لیے مقصود ہے۔ یہ رہنمائی کہ کسی شے نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، خارجی کائنات میں ہر شے کے اندر موجود ہے۔ اسے ان اشیاء کی فطرت یا جبلت یا انسٹنکٹ کہا جاتا ہے۔ مثلا پانی کی فطرت ہے کہ وہ مائع شکل میں نشیب کی طرف بہے، ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر منجمد ہو جائے، یا دوسری طرف اگر اس کو حرارت پہنچائی جائے تو بھاپ بن کر اڑ جائے۔ یہ پانی کی خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت کہ جو پانی بدل ہی نہیں سکتا۔ تو کسی شے کی وہ خصوصیت کہ جس سے تبدیلی ہی نہ آ سکے، جو بدل ہی نہ سکے، اسے اس شے کی فطرت کہتے ہیں، اور فطرت ہر شے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر شے اپنی اس فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ پانی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مائع شکل کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نشیب کی طرف جانے کی بجائے بلندی کی طرف چڑھ جائے۔ اسے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ خاص حرارت کے اوپر پہنچنے پر وہ بھاپ نہ بنے بلکہ برف بن جائے۔ وہ مجبور ہے ان قوانین کی عطایت کے اوپر۔ تو لہذا فطرت وہ خصوصیت ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہ شے مجبور ہوتی ہے۔ مثلا بکری کی جبلت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے اور گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ شیر کی جبلت ہے کہ وہ خون پیے اور گوشت کھائے۔ اور جیسا کہ شاید میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی ہیں، آپ کسی مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے سینے کے لیے رکھ دیں، جب ان انڈوں سے بچے نکلیں گے تو بط کے بچے پانی کی طرف لپکیں گے، اور مرغی کے چوزوں کو آپ پانی کی طرف لے جانا بھی چاہیں تو وہاں سے دور بھاگیں گے۔ یہ رہنمائی بط کے بچوں کے اندر یہ رہنمائی کہ انہوں نے پانی میں زندگی بسر کرنی ہے، مرغی کے چوزوں میں رہنمائی کہ انہوں نے خشکی پر رہنا ہے، یہ ان کے اندر موجود ہے، پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ نہ انڈوں کے خول کے اندر کسی نے انہیں ان کی تعلیم دی تھی، نہ خول سے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہیں سے یہ سبق حاصل کیا تھا۔ یوں ہی انہوں نے اس کائنات میں سانس لی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ان کے اندر کی خصوصیت جس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی تھی، اس کے مطابق ان کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے، اور پھر ہر بات کے بچہ جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ پانی کی طرف لپکے، اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا وہ مجبور ہوتے ہیں، لہذا انہیں یہ رہنمائی کہیں خارج سے حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ان کی طرف وحی کہہ کر پکارا ہے۔ خارجی کائنات کے اندر وحی کے الفاظ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، اجرام فلکی کی طرف وحی، زمین کی طرف وحی۔ اگر آپ ان کے حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، شہد کی مکھی کی طرف وحی 16/68، اجرام فلکی کی طرف وحی 41/12،
زمین کی طرف وہی 99/5، اور اسی طرح سے ان اشیاء کے اندر جبلت کے، جسے ان اشیاء کی فطرت کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ خدا نے ان کی طرف وحی کے ذریعے سے ان کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی، انہیں اس رہنمائی کے حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی احتیاج نہیں ہے، وہ ان کے اپنے اندر ہے، پہلے دن سے آخری دن تک رہتی ہے، اور وہ اس پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ انسان بھی مخلوق خداوندی میں شامل ہے، اسے بھی اپنے ارتقائی منازل طے کر کے منزل مقدر تک پہنچنا ہے، اس کے لیے سفر اختیار کرنا اور راستہ طے کرنا ہے، لہذا اس کے لیے بھی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس رہنمائی کا ذمہ بھی اسی خدا نے لے رکھا ہے جس نے اشیاء کائنات کو رہنمائی عطا کی ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ انا علینا للہدی 92/12، انسانوں کو رہنمائی دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا کہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین 26/68، خدا وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ قصہ آدم کے ضمن میں، جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے اور جس کی تشریح آگے چل کے سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آئے گی، اس میں کہا گیا ہے کہ جب آدم سے جنت چھن گئی اور وہ مایوس ہو گیا کہ نہ معلوم میری باز آفرینی کا امکان بھی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم مایوس نہ ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2/38۔ میری طرف سے تمہاری جانب رہنمائی آتی رہے گی، تم میں سے جو بھی اس کے مطابق راستہ طے کرے گا وہ بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ان آیات اور اسی قبیل کی متعدد دیگر آیات سے واضح ہے کہ انسان کی رہنمائی کا ذمہ بھی خدا نے خود لے رکھا ہے، لیکن انسان کو اس رہنمائی کے عطا کرنے کی صورت کچھ اور ہے۔ اشیاء کائنات کی صورت میں یہ رہنمائی ان کے اندر رکھ دی گئی تھی، انسانوں کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے، ان کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے یہ رہنمائی، جسے وحی کہا جاتا ہے، اس کے کسی برگزیدہ بندے کو عطا کی جاتی تھی، اسے نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور وہ اس رہنمائی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا۔ انہیں اس کا اختیار تھا، انسانوں کو، کہ وہ اس رہنمائی کا اتباع کر کے بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائیں، یا اپنے لیے دوسرا غلط راستہ اختیار کر کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے سلسلے میں یہ دوسرے قسم کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کے ازالے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اشیاء کائنات کے اندر جو وحی رکھ دی گئی، جو رہنمائی رکھ دی گئی، وہ اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، انہیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ بکری بھوکی مر جائے گی لیکن گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے۔ جنگل کے جانوروں میں انتہائی قوتوں کا مالک شیر، اس کے سامنے انگور کے خوشے بھی لٹک رہے ہوں گے تو وہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، گوشت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں کھائے گا۔
اس کے سامنے اب یوں سمجھیے جو میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، 2 پاسبلٹیز نہیں ہیں، 2 امکانات نہیں ہیں، 2 راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے۔ اور جب 2 راستے ہوں ہی نہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اشیاء کائنات میں اختیار اور ارادہ صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب اختیار و ارادہ دیا گیا ہو تو پھر اس کے سامنے 2 پاسبلٹیز ہونی چاہیے، اسے دوراہے پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جہاں سے 2 راستے پھٹتے ہوں۔ اختیار و ارادے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان میں سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرے۔ لہذا انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ ایک ہی راستہ ہے جسے اختیار کرے۔ اور اس سے ایک بڑی اہم بات سامنے آ گئی، ہم آئے دن سنتے ہیں انسانی فطرت، ہیومن نیچر، ہمارے ہاں ہی نہیں، دنیا بھر کے فلاسفرز کے ہاں یہ چیز ملتی ہے۔ فلاسفر میں حکمائے یونان کو فلاسفرز کا ابو الآبا سمجھا جاتا ہے، سقراط اور ارسطو اور پلیٹو اور یہ تمام کے تمام حکمائے یونان سے لے کر آج تک کے فلاسفرز تک سب ہیومن نیچر کے قائل کرے جاتے، سب انسانی فطرت کو مانتے، اور کبھی کسی نے متعین نہیں کیا کہ انسان کی فطرت ہے کیا۔ اس لیے کہ فطرت تو اسے کہیں گے کہ جو ایک ایسی خصوصیت ہو جو قابل تبدیل نہ ہو، جسے بدل نہ سکے، اور وہ خصوصیت اس نوع کے ہر فرد کے اندر ہو۔ ہر بکری کی ایک جبلت ہوتی ہے، ہر شیر کی ایک ہی جبلت ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ان کی جبلتوں میں، لہذا ان کی فطرت ایک ہوتی ہے۔ ہیومن نیچر یا انسانی فطرت کے کہنے سے تو مطلب ہی یہ ہوگا کہ انسان بھی مجبور ہے باقی اشیاء کائنات کی طرح، اور یہ چیز تو واقعہ کے خلاف ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جسے آپ فطرت، انسٹنکٹ یا جبلت کہتے ہیں، وہ تو اس نوع کے ہر فرد میں یکساں ہونی چاہیے۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ کوئی 2 انسان بھی اپنی افتاد طبع اور مزاج اور خیالات اور جذبات اور تصورات میں یکساں نہیں ملتے، ہر انسان دوسرے سے الگ ہوتا، یہاں فرد ہوتا ہے، وہ نوع نہیں ہوتا۔ لہذا آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی بدیہی چیز، اور 2500 سال سے دنیا کے بڑے بڑے دانشور، فلاسفر، حکماء اس غلطی کے اندر مبتلا چلے آتے۔ قرآن کریم میں فطرت کا لفظ ان معنوں میں کہیں آیا ہی نہیں، وہاں انسانی فطرت کا کوئی ذکر نہیں۔ اتنی عظیم چیز تھی یہ عزیزان من کہ دنیا بھر کے مفکرین سے بالکل الگ ایک چیز کہی قرآن نے کہ انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے۔ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کے سامنے 2 پاسبلٹیز رکھ دی ہیں، اور جب 2 پاسبلٹیز ہوں تو اس کی فطرت نہیں کوئی ہو سکتی، وہ صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن غیر مسلم مفکرین کے ہاں تو اب یہ لفظ شاید تھوڑا تھوڑا پیچھے سرک گیا، ہمارے ہاں تو ہر ایک کے زبان میں یہ لفظ انسانی فطرت، اور اس سے آگے اسلام دین فطرت ہے، روز یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں یہ بتاتا، کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں، دین فطرت کے کیا معنی ہیں، کہ جی اس کو اگر انسان کو وہ ایک روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حضور کی روایت نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسانی بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت تو اسلام ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام فطرت ہے، اسی سے دین فطرت کہا جاتا ہے اسلام کو، تو اس کے بعد فطرت تو کہتے اسے ہیں جو کوئی بدل ہی نہ سکے، تو اس کے ماں باپ اسے
اس اسلام کی فطرت سے الگ راستے کے اوپر چلا کیسے سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان پہ اگر اس کی سوسائٹی کے، ماں باپ کے، معاشرے کے اثرات نہ ہوں تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ فطرت کے مطابق، وہ اسلام کے مطابق ہوگی۔ ایسے تجربے ہوئے کہ ایک بچے کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانوں سے الگ کر دیا گیا، یا وہ انسانوں سے کسی حادثے کے روح سے الگ ہو گیا۔ اکبر کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک تجربہ اس نے خود کر کے دیکھا تھا، ایک بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایسی جگہ رکھا جہاں انسان کوئی نہیں تھا۔ اسے تو چھوڑیے، تقسیم سے پہلے کا ذکر ہے، انڈیا میں، ہندوستان میں، یو پی کے کسی مقام پر جنگل میں شکاریوں کو ایک انسانی بچہ ملا جو بھیڑیوں کی بھنڈ کے اندر رہتا تھا۔ وہ انسانی بچہ ان شکاریوں نے کسی طرح سے اپنے قابو میں لیا۔ وہ انسانی بچہ بالکل بھیڑیا تھا، وہ 4 پاؤں پہ چلتا تھا، چیر پھاڑ کر کچا گوشت کھاتا تھا، وہ کوئی بولی نہیں بول سکتا تھا، وہ چیں چیں ایں ایں کرتا تھا، اس میں کوئی انسانی خصوصیت ہی نظر نہیں آتی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ انسانی بچے کو اگر انسانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ الاسلام ہے، وہ دین فطرت ہے، تجربات اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو میں نے کہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ علم اور تجربے کے خلاف جاتی ہے، اور قرآن میں فطرت انسانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن جو انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کہتا ہے تو سوچئے کہ وہ کبھی اس کی فطرت کا ذکر کرے۔ اور آگے بڑھی، اسلام انسان کی فطرت، اسلام دین فطرت ہے، اور آگے کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یاد لیا۔ اور انسانوں کو دیکھیے وہ کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں انسانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اگر انسانوں کو وحی کی رہنمائی نہ ملے تو وہ کس قدر ظالم اور جاہل انسان کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔ یعنی اس کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، خدا کی رہنمائی وہ قبول نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، ظالم بھی واقعہ ہوا ہے، کفر پسند اور ناشکر گزار بھی۔ ہوا قسیم مبین، بے حد جھگڑالو، اس کی کیفیت یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا خود غرض، بخیل اور تنگ نظر واقعہ ہوا ہے۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ بے صبرہ بھی ہے اور ایسا لالچی کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ان الانسان خلق حلوعا انہ کان ظلوما جہولا، یعنی کہا گیا ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات میں کہ اگر انسان کو اس کے اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ یہ تو وحی کی رہنمائی ہے، اگر اس کا وہ اقتداء کرے گا تو پھر وہ انسان بنے گا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ بات یہ ہے، آدمی کی تو یہ خصوصیات بیان نہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو معاذ اللہ پھر خدا کی یہ فطرت ہمارے سامنے آئے گی۔ تو عزیزان من، یہ تمام تصورات بالبداہت غلط تھے، اور قرآن نے اس کی تردید کی جب انسان کو کہا کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اس کے متعلق تو قرآن نے بار بار کئی مقامات پہ کہا، یہ 2 پاسبلٹیز دینی جو ہے، نجدین قرآن نے کہا ہے، ہم نے اس کو نجدین دکھا ہے۔ اما وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ ان کی طرف حق آ گیا، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، پھر اس کا اختیار و ارادہ ہے اپنا، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر دے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمام انسانوں کو ایسا پیدا کر دیتے کہ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، یعنی ان کے سامنے 2 پاسبلٹیز نہ رکھتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ہماری مشیت کے خلاف تھا۔ ہماری مشیت انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنانے کی تھی، یہ اس کے خلاف تھا کہ ہم جبراً اس کو ایک ہی نوع کا
ایک ہی فطرت کا پیدا کرتے. سورہ ہود میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. 11/118. اگر تیرے رب کی مشیت میں ہوتا تو وہ تمام نوع انسان کو ایک گروہ کی طرح پیدا کر دیتا اور وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اختلاف کے معنی ہیں کہ ہر انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے. اختلاف یہ رفع کیسے ہوں گے یہ آگے چل کے بات ہے. یہ رفع ہوں گے ہدایت خداوندی کی روح سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. خدا کی مشیت میں ہوتا تو کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسان ایک ہی راستے پر چلتے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. تو کیا افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے رسول، کیا تو انسانوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی راہ اختیار کر لیں؟ ان آیات سے بھی واضح ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں جس پر چلنے کے لیے اسے مجبور پیدا کیا گیا ہو. ہر انسانی بچہ ایک صاف اور سادہ لوح لے کر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ جس قسم کے نقوش مرتسم کرنا چاہے کر سکتا ہے. اقبال کے الفاظ میں تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین. وہی خداوندی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس سلیٹ یعنی اپنی ذات پر اپنے اختیار و ارادے سے وحی کی رہنمائی میں صحیح خطوط و نقوش مرتسم کر لے. ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی انسان کے اندر داخل نہیں ہے، اس کے اندر نہیں رکھ دی گئی. یہ اسے خارج سے ملے گی، اور خارج سے ملے گی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے، اس وحی کی روح سے جو پہلے ان انبیاء کو دی گئی اور انہوں نے پھر اسے انسانوں تک پہنچایا. یہ تھا وہ طریق جو خدا نے انسانوں کی طرف رہنمائی بھیجنے میں یا ان کو رہنمائی دینے کے لیے اختیار کیا. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ اختیار اس لیے کیا کہ انسان کے اختیار و ارادے کو خدا سلب نہیں کرنا چاہتا تھا. ان کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ صحیح راستہ یہ ہے. اس راستے پہ زبردستی چلانا نہیں چاہتا تھا. زبردستی چلانا ہوتا تو اشیاء کائنات کی طرح اسے بھی مجبور پیدا کر دیا جاتا اور اس کے لیے صحیح راستے کی رہنمائی اس کے اندر رکھ دی جاتی. قرآن نے کہا کہ یہ رہنمائی وحی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن میں محفوظ ہے. یہ وحی مکمل بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم میں جو آیا ہے غور فرمائیے. یہ کہ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہ کیا جائے. قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ہے. ایک مقام پہ ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. 39/41. ہم نے اس کتاب کو جو مبنی بر حقیقت ہے اے رسول تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ نوع انسانی اس سے ہدایت حاصل کرے. ان سے کہہ دو کہ جو یہ ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، جو دوسرے راستے اختیار کر کے گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. اے رسول تیرا کام اس رہنمائی کو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے، انہیں زبردستی اس راستے پر چلانا نہیں، کیونکہ تجھے ان پر نگران نہیں بنایا گیا. یہ بڑی چیز کہ رسول کا کام بھی صحیح راستے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، رہنمائی کر دینا ہے، بتا دینا ہے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے. رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً لوگوں کو اس راستے کے اوپر چلائے. بار بار کہا گیا کہ تو ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا. اب آگے چلیے. ہدایت چاہی گئی ہے
رہنمائی مانگی گئی ہے صراط مستقیم کی۔ ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ سیدھا راستہ کیا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف لفظ صراط کا ترجمہ ہے، تو اگر اتنا ہی کہنا مقصود ہوتا تو صراط ہی کافی تھا، لیکن یہاں تو الصراط کے ساتھ المستقیم بھی کہا گیا ہے۔ یہ مستقیم جو ہے اس لفظ کا مادہ قاف واو میم ہے، جہاں سے قیام کا لفظ آتا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ کھڑا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا توازن برقرار ہو۔ ذرا توازن بگڑ جائے تو نہ کوئی انسان کھڑا رہ سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اپنے مقام پر قائم رہ سکتی ہے۔ توازن بگڑا اور گرا، اس نے سے مستقیم کے معنی ہوں گے توازن بدوش راستہ، ایسا راستہ جس میں اس قسم کے نشیب و فراز نہ ہوں کہ انسان چڑھے تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، اس سے اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے اور وہ گر پڑے۔ تو گویا راستہ سیدھا ہونا چاہیے، اور ایسا ہم توازن بدوش، میں اس کا لفظ کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ایسا توازن بدوش متوازن ہونا چاہیے کہ اس میں چلتے وقت انسان کو لڑکھڑاہٹ نہ ہو، اس کا توازن نہ بگڑے، اور وہ قائم اور قائم آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم، کہ اس راستے میں کوئی پیچ و خم نہ ہو، اور وہ ہموار ایسا ہو کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کے سامنے آنے کی تمنا دعا بن کے یوں زبان پر آئے۔ لیکن اس سے تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آیا۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، الفاظ کے انتخاب میں قرآن کریم کا اعجاز مضمر ہوتا ہے۔ صراط کے معنی تو سیدھا راستہ ہی ہیں، لیکن اس راستہ کے سیدھا ہونے میں ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ جہاں اپنی طرف سے مثبت نظریات پیش کرتا ہے، وہاں ساتھ کے ساتھ غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی کرتا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں الصراط کے اندر پنہاں ہیں۔ سیدھا راستہ، غور کیجئے کہ وہ کس چیز کی نفی کرتا ہے، اور کون سا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے نا جو بات ہو رہی ہے۔ فکر انسانی نے زندگی کے متعلق جو تصور وضع کیا، اس میں زندگی کی حرکت کو دوری یعنی سائیکلک سمجھا گیا۔ یونان کے مفکرین نے جب اجرام فلکی پر غور کیا تو انہیں گول پایا۔ اس سے ان کے ذہن میں گولائی یا دائرے کی عظمت قائم ہو گئی، اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات اور انسان کی زندگی کی حرکت دوری ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ بالفاظ دیگر یہ دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے۔ دائرے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جس نقطہ سے کوئی شے حرکت کا آغاز کرتی ہے، پورا دائرہ طے کرنے کے بعد وہ پھر اسی مقام پر آ پہنچتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ پولو کے بیل کی طرح ایک ہی راستہ پر چکر کاٹتی رہتی ہے، یعنی وہ مسافت تو طے کرتی ہے، لیکن مسافت طے کرنے سے وہ کسی منزل کی طرف نہیں پہنچ رہی ہوتی، سفر کرتی رہتی ہے اور رہتی ہے اسی مقام کے اوپر۔ پورا چکر کاٹنے کے بعد اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ پھر اسی مقام کے اوپر آ جاتی ہے۔ ساری عمر قیامت تک وہ اس دائرے پہ چکر کاٹتی رہے،
وہ آگے نہیں بڑھے گی، اسی مقام کے اوپر حرکت کرتی رہے گی۔ یہ جو تصور تھا حرکت کا دوری ہونا، سائیکلک موومنٹ، اس سے یونان کے فلاسفر فیثاغورس نے تناسخ کا نظریہ وضع کیا، یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول۔ اس نظریہ کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایک جنم لے کر اس دنیا میں آیا تو برائیوں گناہوں کی آلائش سے ملوث ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی روح کو کسی دوسرے پیکر میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس آلائش کو دور کر سکے۔ یہ عمل ایک آدھ پیدائشی چکر میں ختم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کروڑوں اربوں چکروں یعنی نئے نئے جنموں میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ انسان پھر سے اپنی پہلی حیت میں آ جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چکر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان تمام گردشوں سے مقصد یہ ہے کہ انسان جیسا پہلے تھا اسی قسم کا پھر سے بن جائے۔ یہ ہے دوری گردش کا منتہا۔ زندگی کا یہ دوری تصور نظریہ تناسخ تک ہی محدود نہیں، مذاہب عالم میں نجات کا نظریہ، سیلویشن کا نظریہ اسی تصور کا پیدا کردہ ہے۔ عیسائیت نے کہا کہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کے علائش لے کر آتا ہے۔ اس علائش سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لایا جائے۔ اس ایمان سے انسان پھر سے ویسا ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا پیدائش سے پہلے تھا۔ یعنی بالفاظ دیگر اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو نظریہ تناسخ کی بنیاد تھی، یعنی پھر سے ویسا ہی بن جانا جیسا پہلے تھا، کسی قدم کا آگے نہیں بڑھنا، چکروں میں سفر کیے چلے جانا اور پھر سے ویسا ہی بن جانا۔ جن مذاہب نے دیا جائے گا، چنانچہ ان کے ہاں جہنم کی مثال دھوبی کی بھٹی سے دی جاتی ہے۔ یعنی کپڑا پہلے صاف ستھرا تھا، اس پہ میل کچیل جم گئی، داغ دھبے پڑ گئے، دھوبی کی بھٹی پہ چڑھایا، اس نے اس کی میل کو اور ان دھبوں کو الگ کیا، اور اس کے بعد کپڑا پھر ویسا ہی صاف ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ اس طرح انسان کے پاک اور صاف ہو جانے کا نام نجات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی اسی دوری حرکت کا تصور کار فرما ہے، یعنی اس اتنے طویل سفر کے بعد پھر سے وہیں پہنچ جانا جہاں سے انسان چلا تھا۔ یہ اہل شریعت کا تصور تھا۔ اہل طریقت نے یعنی اہل تصوف نے اس تصور کو ایک اور رنگ میں پیش کیا۔ ہندوؤں کی ویدانت کی روح سے کہا یہ گیا کہ انسانی روح یعنی آتما برہما کی روح پرماتما کا جز ہے۔ یہ جز اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اسے اس آلائش سے پاک اور صاف کر دیا جائے تاکہ یہ پھر سے اپنی اصل میں جا ملے۔ اسے نجات کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑے مشقت طلب مراقبوں کی جانچ، کاہ ریاضتوں، ترک آرزو کی مشقوں اور ایذائے خیش کی روح فرسا صعوبتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدھ مت کا نروان بھی کچھ ایسا ہی تصور پیش کرتا ہے۔ ویدانت کا یہی نظریہ یہودی تصوف،
اور عیسائیت کی رہبانیت میں بھی سامنے آیا، اور اس کے بعد آپ یہ سن کر متعجب ہی نہیں متاسف ہوں گے کہ وہیں سے مسلمانوں نے بھی اسے مستعار دیا اور اسے اسلامی تصوف کا نام دے دیا۔ یہی وہ نظریہ ہے جسے مولانا روم نے اپنی مثنوی کے پہلے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ بشنو از نئے کیوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، یعنی بانسری اس لیے آہو فغاں کرتی ہے کہ وہ اپنی اصل نیستوں سے جدا ہو گئی ہے۔ اس کا یہ آہو نالہ اس وقت ختم ہوگا جب یہ پھر سے اپنی اصل میں جا ملے گی۔ یہی زندگی کی تمام تگ و تاز کا ماحصل ہے۔ غالب کے الفاظ میں عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اس طرح انسانی ذات کے ذات خداوندی میں پھر سے جذب اور گم ہو جانے کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں وصال کہلاتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ جا کے مل جانا۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ زندگی کے متعلق دوری حرکت کا نظریہ کس کس قسم کے عقائد اور تصورات کو محیط ہے، اور اس سے انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے خدا کے متعلق بھی کس قسم کا تصور سامنے آتا ہے۔ تخلیق کائنات، انسان کی پیدائش، آسمانی سلسلہ اور رشد و ہدایت، حضرات انبیاء کرام کی بعثت، غرضے کہ خدا کی طرف سے اس قدر وسیع و عریض پروگرام کی غایت صرف یہ ہے کہ انسان جیسا پہلے تھا پھر سے ویسا ہی ایز یوور ہو جائے۔ عزیزان من، اس قسم کا بیکار بے مقصد پروگرام کسی صورت میں بھی خدا کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ان تمام باطل تصورات کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ زندگی کی حرکت دوری نہیں بلکہ صراطی ہے۔ زندگی کا کارواں سیدھے راستے پر گامزن ہے، دائرے کے اندر چکر نہیں کاٹ رہا۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سفر کی غایت پھر سے وہیں پہنچ جانا نہیں جہاں سے آغاز سفر ہوا تھا۔ اس کا مقصد اس منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے نقطہ آغاز سے بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ زندگی کا سفر دوری نہیں، ارتقائی ہے۔ اس تگ و تاز کا مقصد مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر یا آلائشوں سے پاک اور صاف ہو کر پھر سے ویسا بن جانا نہیں جیسا یہ پہلے تھا۔ اس کا مقصد پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بن جانا، بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ اسی بنا پر اس نے انسانی زندگی کا مقصد نجات یا سیلویشن نہیں بلکہ اچیومنٹ قرار دیا ہے۔ ٹو اچیو سم تھنگ، اسے فوز و فلاح کہتے ہیں، لیکن آپ دونوں لفظوں میں آپ دیکھیے فرق کتنا ہے۔ سیلویشن کے معنی ہے کہ انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے، وہاں سے نجات حاصل کر سکا، جیسا وہ اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے تھا ویسا ہو جانا، یہ سیلویشن ہے۔ اور قرآن اس کے لیے لفظ فوز اور فلاح یعنی اچیومنٹ استعمال کرتا ہے، یعنی زندگی کے سفر کا مقصد کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ مزید آگے بڑھنا ہے، کچھ بن جانا ہے۔ قرآن کے تصور کی روح سے انسانی ذات خداوندی کا جز نہیں، ذات ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے۔ پرسنالٹی انڈیویزبل یونٹ کا نام ہے، وہ اجزاء میں بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ جس شے سے اس کا کوئی جز الگ ہو جائے وہ شے نامکمل رہ جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے۔
اس سے وہ ذات ہی نہیں رہتی۔ لہذا انسانی ذات خدا کی ذات کا الگ شدہ حصہ نہیں۔ خدا نے انسان کو غیر نشو و نما یافتہ شکل میں ذات عطا کی ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسے نشو و نما دیتے ہوئے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ مزید ارتقائی منازل طے کر سکے۔ یہ منزل اخروی زندگی میں سامنے آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ غیر مذاہب ہوں یا غیر مذاہب کا ویدانت ہو، یا ہمارے ہاں کا اہل شریعت کا جہنم کا تصور ہو، یا اہل طریقت کا تصوف کا تصور، اس میں انسان کی زندگی کی غایت الغایت اس ویسا ہی ہو جانا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ تصوف کے متعلق میں آج کل ایک بڑی تحقیقاتی کتاب مرتب کر رہا ہوں، جس میں تصوف کی تاریخ دوں گا، اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں تصوف کہاں سے آ گیا اور یہ کس طرح قرآن کریم کی تعلیم و پیغام کے خلاف۔ بہرحال بات چلی تھی صراط مستقیم پر۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم میں جو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بتائی ہے، تو اس سے اس نے انسانی زندگی کے منتہا اور مقصود کے متعلق باطل نظریات کی بھی تائید کر دی ہے، اور انسان کے سامنے ایک مثبت تعمیری پروگرام بھی رکھ دیا ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہوئے بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ قرآن میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تاکہ انسان درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف ابھرتا چلا جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اب آگے بڑھیے۔ سورہ ہود میں ایک بڑی عظیم آیت آئی، اس میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ رَبِّی عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، 11/56۔ اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ خدا بھی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات قوانین خداوندی کے مطابق صراط مستقیم پر چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں اس سیدھے اور متوازن راستے پر سب سے پہلے خدا کا رسول گامزن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، 45/43۔ اے رسول تو بے شک صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ تم یہ مسلک اختیار کرو کہ ایاک نعبد، ہم صرف خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں صراط مستقیم پر چلنے کا آرزو مند بتایا گیا، اور ان دونوں کو ملا کر کہا گیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، 3/50 اس حوالہ ہے اس آیت کا۔ ترجمہ ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم سب اسی کی عبدیت محکومیت اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ صراط مستقیم خدا کی محکومیت اختیار کرنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کس طرح خود آپ اپنی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کے سلسلے میں ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ صراط مستقیم شاہراہ اعظم، جسے ہائی وے آپ کہہ لیجئے، ایک ہی ہے،
یہی وہ شاہراہ عظیم ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام کی وساطت سے رہنمائی ملتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ صراط مستقیم تو واحد ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا 29/69، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہماری طرف آنے کے لیے کوششیں کریں گے، ہم انہیں اپنی طرف آنے کے سبل دکھا دیں گے۔ سبل تو سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں۔ تو یہاں سے تو یہ ہوا کہ وہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم انہیں راستے دکھا دیں گے۔ تو یہاں یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ کیا مانیں گے؟ آپ شاہراہ کا تصور ذہن میں لائیے۔ کراچی سے چل کر پشاور تک گرانڈ ٹرنک روڈ جسے کہتے ہم، وہ ایک سڑک ہے، شاہراہ عظیم ہے، صراط مستقیم ہے، وہ مسلسل یہاں سے وہاں تک پورے پاکستان کے اندر سے آخر تک چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو اس سڑک کے دائیں بائیں قریب قریب رہتے ہیں، لیکن یہ تو پورے ملک کے اندر سے ایک واحد سڑک گزرتی ہے، اس کے دائیں اور بائیں دور دور تک آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر صرف یہی ایک سڑک ہو پاکستان کے اندر، تو آپ سوچئے کہ اس کے دائیں بائیں دور دراز مقامات پر جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح سے پشاور یا کراچی پہنچ سکیں گے، وہ کس طرح صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو سکیں گے، اگر وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کوئی راستے اور ہوں نہیں، تو یہ تو پھر وہی گمراہی کی بات ہو جائے گی۔ دوسری طرف یہ سوچئے کہ اگر کسی ملک میں صراط مستقیم یا شاہراہ عظیم ہو ہی نہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہی صرف ہوں، تو وہ چھوٹے چھوٹے راستوں پہ چلنے کے بعد انسان کہاں جائے گا اور کہاں پہنچے گا؟ لہذا لمبی مسافت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ گرانڈ ٹرنک روڈ شاہراہ عظیم، اور دوسرے وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو اپنے اپنی جگہ سے نکل کر اس صراط مستقیم میں آ کر مل جائیں۔ چنانچہ اس نے سبل اور صراط مستقیم کے اس باہمی تعلق کو خود ہی واضح کر دیا ہے، جہاں کہا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم 5/16۔ اس قرآن کے ذریعے وحی کی روح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کے پروگرام کا اتباع کرتے ہیں، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں اس نے سبل کہا ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، جو سبیل کی جمع ہے اور اس کے معنی متعدد راستے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی ہے کہ یہ متعدد راستے جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے راستے جو چلے آ رہے ہیں، یہ بھی اسے تاریکیوں سے نور کی طرف لیے آ رہے ہیں، اور آخر الامر یہ صراط مستقیم کے اندر آ کر مل جاتے ہیں۔ اس مثال کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ الدین تو شروع سے ایک ہی چلا آتا ہے، لیکن اسے عملاً متشکل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق طریق اور پروگرام مختلف رہا ہے۔ بالفاظ دیگر خدا کی طرف سے عطا کردہ اصولی قوانین تو شروع سے غیر متبدل رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن
ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے زمانے کے تقاضوں ضروریات کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے. انہی کو سبل کہا جائے گا، یعنی وہ پگڈنڈیاں جو آخر الامر شاہراہ اعظم میں جا کر مل جاتی ہیں. اسی لیے اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس نے سبل السلام کے بعد کہا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اس طرح خدا ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دیتا ہے. یعنی دین کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو طریقے بھی اختیار کیے جائیں، ان کی غایت یہی ہو کہ وہ انسان کو اصل دین کی طرف لے جائیں. اور یہاں سے اسلامی نظام یا حکومت خداوندی یا اسلام کا سیاسی نظام، جو کچھ بھی اسے کہہ دیجئے، اس کی بنیادی خصوصیت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک چیز تو ہوگی صراط مستقیم، شاہراہ اعظم، قرآن کریم میں بیان کردہ اصول و اقدار جو غیر متبدل ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. انہی کے اوپر، انہی کے مطابق سفر کرنے سے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. لیکن زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے روح سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے جزوی قوانین بنائے جائیں گے. اسلامی حکومت اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزوی قوانین بنائے گی، لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ سبل السلام ہوں، وہ جزیات، وہ چھوٹے راستے، وہ پگڈنڈیاں، وہ خود سلامتی کو لیے ہوئے ہوں، ان کے اندر فساد نہ ہو، ان کے اندر گمراہی کی کوئی بات نہ ہو، وہ بھی اسی اصول کے تابع چلیں جو اصول شاہراہ عظیم کا ہے. اور پھر وہ طریقہ کار، ان کے صحیح ہونے کا معیار، یہ اس کے صحیح ہونے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم میں آ کر مل جائے. اگر وہ دین کے مطابق عمل اختیار کیا گیا ہے تو وہ سبل السلام میں آئے گا، وہ انسان کو دین کی شاہراہ کی طرف لے کے آئے گا. لیکن اگر وہ پگڈنڈیاں ایسی ہیں، اگر وہ جزیات ایسی ہیں کہ جو ان کے خلاف جاتی ہیں، تو ان پر سفر کرتے چلے جائیے، آپ کبھی بھی شاہراہ عظیم تک نہیں آئیں گے. شاہراہ عظیم جو ہے وہ اس میں ثبات ہے، وہ مستقل ہے، پرماننٹ ہے. اور اس کی طرف آنے والے جو راستے، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں جو اس میں آ کر مل جاتی ہیں، یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلنے والی جزیات ہیں دین کی، جو اسلامی مملکت اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق وضع کرے گی. یہ جزیات بھی نہایت ضروری ہیں، یہ نہ ہوں تو اس کلیے تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا. اور یہ شاہراہ عظیم بھی ضروری ہے کہ اگر غیر متبدل سڑک یا راستہ موجود نہ ہو تو آپ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچنے والے راستے کے اوپر گامزن ہے. یہ ہے عزیزان من الصراط مستقیم اور سبل کا باہمی تعلق، جسے اقبال پرماننس اینڈ چینج کا امتزاج بتاتا ہے. سبل السلام یعنی سلامتی کے راستوں سے ذہن میں ایک اور نقطہ بھی آ جاتا ہے. یہ تو سورہ فاتحہ جس کے درس آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی اس کے بعد جو پہلی صورت آتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا آغاز آپ کو معلوم ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور اضطراب نفس نہیں ہے، اور اس کی غایت ہے ھدی للمتقین. ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے یہ ہدایت ہے واسطے متقیوں کے. اس پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو جو لوگ متقی نہیں ہیں انہیں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے غور کیا کہ ایک لفظ کے
غلط ترجمے سے بات کہاں جا پہنچتی ہے، یا غیر واضح ترجمے سے کہیے۔ ہدی للمتقین، متقین کے معنی کیا ہے؟ کہا جائے گا تقوی شعار، اور متقی پرہیزگار کا تو مفہوم ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، متقی پرہیزگار۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدی للمتقین ہے۔ عربوں کے ہاں یہ متقی کس کو کہتے تھے اور یہ لفظ کہاں بولا جاتا تھا، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سے پوچھا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو کیا پہچان ہے اس بات کی کہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے؟ آپ نے کہا کہ کبھی تم کسی ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہو، راستہ ہو چھوٹا سا چوڑا، اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، اس راستے سے تم نے گزرنا ہو۔ اور عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں، انہوں نے تو لباس کیا ٹینٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اتنے لمبے چوڑے گھیرے کے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہو تو ان کانٹوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی لباس کو ہم کبھی ادھر سے سمیٹتے ہیں، کبھی ادھر سے سمیٹتے ہیں، بچتے ہوئے ان کانٹوں سے بچتے ہوئے اس راستے کو طے کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو اس طرح سے راستے کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوا سفر کرے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے سر! یعنی جو لوگ راستے کے خطرات سے بچنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت کیا ہے؟ جو شخص دریا میں ڈوبنے کے لیے جا رہا ہے، خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے کہنا کہ بھائی آگے نہ جانا، پانی گہرا ہے ڈوب جاؤ گے، وہ تو چلا ہی ڈوبنے کے لیے ہے۔ یہ رہنمائی تو اس کے کام آئے گی کہ جو دریا میں خودکشی کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ وہ ایسا راستہ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے ان خطروں سے محفوظ کر کے دوسری طرف لے جائے۔ تو خطرات سے محفوظ رہنے کے متمنی لوگ جو ہیں، کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام دے گا جو چاہتے یہ ہیں کہ سفر زندگی ایک صراط مستقیم کے ذریعے ہو، جس میں نہ کوئی بل ہو، نہ پیچ ہو، نہ خم ہو، نہ ابہام ہو، نہ التباس ہو، واضح، روشن، سیدھا، متوازن ایک شاہراہ، اور اس کی طرف لے جانے والے راستے بھی جو ہوں، ان کے اوپر بھی جو خاردار جھاڑیاں ہوں، ان سے بچ کر محفوظ رہ کر سلامتی کے ساتھ اس شاہراہ عظیم کے اوپر آ جائیں ہم۔ تو یہ ہوا اہدنا الصراط المستقیم کی آرزو کے بروئے کار آنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا۔ یہاں تک عزیزان من گفتگو نظری یا جسے کہتے ہیں ایکیڈیمک ہو رہی تھی، محسوس طور پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ جو کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اتنا سارا کچھ تو واضح ہو گیا، لیکن یہ ذہنی طور پہ واضح ہوا، محسوس طور پر بات سامنے نہیں آئی کہ یہ راستہ کس قسم کا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے اس کے بعد اگلا لفظ آئے گا، صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن آج کے درس کا یہ وقت ہو گیا ہے، اس کو ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم برادران عزیز۔